محبت کرتی ہو تو پھر یہ سب تو کرنا پڑے گا، ورنہ اپنے اسی کزن سے شادی کر لو، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اسے پسند کرتی ہو اور میرے سامنے اپنے گھر والوں کے نہ ماننے کا بہانہ بنا رہی ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ارحام نے بے اعتباری دکھاتے ہوئے حریم سے سوال کیا تھا۔ وہ تو جیسے سن ہو کے رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ارحام، یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی، پھر ایسی باتیں کر کے میرا دل کیوں دکھا رہے ہو؟ حریم نے روندی ہوئی آواز میں بے بسی سے کہا تھا۔ وہ شخص اسے ہمیشہ لاجواب کر جاتا تھا، غلط ہوتے ہوئے بھی وہ اسے غلط نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور محبت تو انسان کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ تو پھر میں کیا سمجھوں حریم؟ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی تو حریم متوجہ ہو گئے۔ جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ جاتا تھا، مگر حریم نے کبھی بھی اسے غلط نہیں کہا تھا۔ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا حل نظر نہیں آ رہا۔ ارحام نے آبرو اچکاتے ہوئے سختی سے کہا۔ اس کے لہجے میں پختہ عزم دکھائی دے رہا تھا، مطلب اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ یعنی تم مجھ سے میرے بابا کی عزت مانگ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں کیسے اپنے بابا کی عزت کو ڈھونڈ کر آ سکتی ہوں؟ وہ یکدم غصے سے کہتی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ عزت کی بات بیچ میں نہ لاؤ حریم، وہ غصے سے لب بھین چکا تھا۔ حریم کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ میں اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، نہ اپنے بابا کا کہا مان سکتی تھی اور نہ ہی ارحام کی طرف ان کی مرضی کے بغیر بڑھ سکتی تھی۔ وہ دو کشتیوں میں سوار ہو چکی تھی اور اب درمیان میں پھنس چکی تھی۔ جس بھی کشتی کی طرف بڑھتی، درمیان میں حائل فاصلہ اسے ڈبو سکتا تھا۔ دھوکے کی تو تم بات ہی نہ کرو، مجھ سے بات کرتی ہو۔ اس کے متعلق تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ارحام کے الفاظ برچیوں کی طرح حریم کے دل پر جا لگے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے دھوکے باز کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یکدم جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے طاقت باقی نہ رہی ہو۔ وہ شخص اسے کتنا گرا ہوا سمجھ رہا تھا۔ حریم میڈم، میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو، بات بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ یہ وہ ارحام تو نہیں تھا جس کے لیے حریم مرنے کے لیے بھی تیار تھی، جس کو اس نے جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہی شخص اس کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ وہ محبت کا سودا تو کر سکتی تھی مگر عزت کا نہیں۔ میں بھی وہی کہہ رہی ہوں، بات بدل نہیں رہی۔ اگر محبت اور عزت میں سے مجھے ایک چیز چننی پڑی تو میں عزت چنوں گی، سمجھے تم ارحام؟ میرے لیے میرے بابا کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، سمجھے تم؟ وہ سختی سے آنکھیں موند گئی، کال کٹ چکی تھی، جبکہ ارحام تلملا گیا تھا۔ اسے حریم سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ ہر حل پیش کر چکا تھا مگر وہ لڑکی ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے حواس بحال ہی نہیں کر پائی تھی۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا، اس نے جلدی سے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو فرش پر پڑا اپنے بے قدری پر رو رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھتے ہوئے وہ دوپٹہ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ جلدی سے اپنے گرد لپیٹتے آنسو صاف کرنے لگی۔ جی آ جائے۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو فرش پر پڑا اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھتے ہوئے وہ دوپٹہ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ جلدی سے اپنے گرد لپیٹتے آنسو صاف کرنے لگی۔ جی آ جائیے، اس نے ہلکی آواز میں کہا اور جان بوجھ کر بٹ پر ڈیر سی ہو گئی تاکہ آنے والے کو کسی قسم کی بھنک نہ پڑے۔ وہ یہ آہٹ اچھی طرح پہچانتی تھی کہ کس کی تھی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے حریم؟ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ تم میری بیٹی حریم ہو۔ سب ٹھیک تو ہے؟ مسز کامران نے پریشان ہوتے ہوئے بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ان کی نظروں میں بے قراری اور فکر واضح جھلک رہی۔ وہ اس کی حالت پر گڑ رہی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے زمانے میں شادی سے کچھ عرصہ پہلے لڑکیوں کے چہروں پر ایسا نکھار آتا تھا کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے، اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کتنے عرصے سے بیمار ہو۔ خوش رہا کرو، اپنی کیئر کیا کرو تاکہ رنگ روپ نکھرے۔ وہ اس کی رنگت کو دیکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بول گئی تھی۔ حریم نے آنسو چھپانے کے لیے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اپنے آنسو دکھا کر انہیں شک میں نہیں ڈال سکتی تھی۔
وہ ان کے چہرے کی خوشی کو کیسے لمحے میں ختم کر دیتی۔ میری طرف دیکھو، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مسز کامران نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ کہیں ان کی بیٹی ان کی والی غلطی تو نہیں دہرانے جا رہی تھی؟ ان کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ مائیں تو سہیلیاں ہوتی ہے نا حریم بیٹا، اور سہیلیوں سے باتیں نہیں چھپاتے۔ تم بتاؤ کیا بات ہے بیٹا، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مسز کامران کا دل ہول رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کے دل کو کون سی بات اپنے گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ امی جان میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ بس کچھ دنوں سے بخار ہے، میں نے گولیاں کھائی ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ حریم نے آنسو کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ تم آرام کرو، تھوڑی دیر تک ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ کیسا بخار ہے جو ایک ہفتے سے ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ 4 دن بعد تمہاری مہندی ہے، اگر یہی حالت رہی تو شادی انجوائے کرنے کے بجائے تھکاوٹ محسوس کرو گی اور حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ مسز کامران نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہی تھی، مگر ان کا اور ان کی بیٹی کا کبھی اتنا اچھا رشتہ نہیں رہا تھا کہ وہ دوستوں کی طرح ہر بات ایک دوسرے کو بتا سکتی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ حریم دوڑ کر دروازے تک آئے، جلدی سے کنڈی لگائے، کھڑکیاں بند کی اور بے سدھ ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ جی بھر کر روتی رہی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دروازہ پیٹنے پر اس کی آنکھ کھلی تو چکراتے سر کے ساتھ وہ بیڈ پر ہی پڑے رہی۔ اٹھ کر دروازے تک جانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ حریم دروازہ کھولو بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ دروازہ کھولو، کامران صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی مگر لڑکھڑاتے ہوئے نیچے جا گری۔ اب تو جیسے حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ آوازیں سن رہی تھی مگر اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ کسی نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب انجیکشن کی سوئی اس کے بازو میں لگی تو اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ مسز کامران اس کے سرہانے بیٹھی مسلسل پٹیاں رکھ رہی تھی۔ بخار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نادیہ بیگم، میں نے تمہیں حریم کا خیال رکھنے کو کہا تھا اور تم یہ خیال رکھ رہی ہو؟ دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے بچی کی۔ کامران صاحب نے غصے سے بیوی کو گھورا۔ میں ڈرائیور کو بول کر گئی تھی کہ وہ بخار کی دوا لا دے، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو ملازمہ کو بھی ہدایت کی تھی کہ اسے ہسپتال لے جائے۔ پھر میں تو پارٹی میں چلی گئی، ابھی تو واپس آئی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ نادیہ بیگم نے شرمندہ ہونے کے بجائے 2 ٹوک جواب دیا۔ خدا کا خوف کرو، یہاں تمہاری بچی ساری رات بخار میں جلتی رہی اور تم رات گئے تک پارٹی مناتی رہی۔ کیسی ماں ہو تم نادیہ؟ کامران صاحب نے بے یقینی سے کہا۔ غصے سے ان کے ماتھے کی رگیں اوپر ابھر آئی تھی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ صرف میری بیٹی ہو اور ساری ذمہ داری میری ہو، آپ کی تو کچھ لگتی ہی نہیں ہے۔ وہ سختی سے کہتی منہ پھیر گئی۔ حریم ان دونوں کی تکرار کو دیکھ کر کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا، اور آج بھی اس کی فکر کرنے کے بجائے وہ دونوں آپس میں الجھ رہے تھے، سارا ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالتے۔ وہ دونوں یہ تک بھول گئے کہ ان کی بیمار بیٹی پر کیا اثر پڑے گا۔ بس کر دیں آپ لوگ، جائیں یہاں سے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف سکون چاہیے، خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ وہ ہلکے بھل چلائی۔ اس کے لیے ان دونوں کی چک چک سننا بہت دوبر ہو گیا تھا۔ بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے سائمہ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا، ورنہ تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ ابھی دیکھنا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نادیہ بیگم نے ایک کمزور سی دلیل پیش کی جس پر حریم مسکرا دی۔ کامران صاحب پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ حریم کو اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ امی پلیز، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیجیے گا، وہ سختی سے کہتے ہوئے رخ پھیر گئے، جبکہ نادیہ بیگم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ نادیہ بیگم نے ایک تلخ نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ وہ اپنے ماضی کا سایہ بیٹی پر نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے ہمیشہ اس سے دور رہی۔ وہ اپنے کالے نصیب سے ڈرتی تھی جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر ڈالی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، مگر وہ غلطی نہیں کر سکتی تھی جس نے ماضی میں کئی گھر تباہ کیے تھے۔ ان کی نظروں میں بے بسی اور حریم کے لیے فکر بھری ہوئی تھی۔ حریم پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارحام شدت سے یاد آیا تھا مگر وہ خود پر قابو کر گئے۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، وہ اپنے باپ کا سر نہیں جھکا سکتی تھی، جو بھی تھا اسے خود کو مضبوط کرنا ہی تھا۔
ابھی وہ لیٹی ہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل تھام لیا۔ آج سے پہلے اسے یہ موبائل اتنا بھاری کبھی نہیں لگا تھا۔ وہ بغیر دیکھے کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ ارحام کی آواز سنتے ہی وہ بدک کر اٹھ بیٹھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ تم غائب کیوں تھی؟ سب خیریت تو ہے؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ بولو بھی۔ وہ بغیر اسے بولنے کا موقع دیے ایک سانس میں کئی سوال کر گیا تھا۔ حریم کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس شخص کو اتنی فکر، وہ حیران بھی تھی۔ میرے لیے اتنے پریشان ہونے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ طنز سے کام لیتے ہوئے اسے سوال کر گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ بولا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں اور میرا فکر کرنا جائز ہے۔ کیا میں نہیں کر سکتا فکر؟ وہ بے بسی سے کہہ اٹھا۔ حریم کے دل نے اس کی فکر مندی پر گواہی دی تھی۔ فکر کرنا جائز ہے مگر بھاگ کر نکاح کرنا نہیں۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے کال کاٹ گئی۔ موبائل دیکھا تو ارحام کی کئی کالز آ چکی تھی۔ شاید وہ لڑائی کے بعد کافی دیر تک کال ملاتا رہا تھا مگر موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ کال اٹھا نہیں پائی۔ اچھا چھوڑو، معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں بولوں گا، وہ بے بسی سے کہتے ہوئے لب بھینچے لگا۔ شاید وہ سب میں معافی چاہتا تھا مگر حریم سوچ میں پڑ گئی کہ اس معافی کا مطلب کیا ہے۔ ارحام، تم جانتے ہو نا میں کس کی بیٹی ہوں؟ مجھے اپنے بابا کی عزت بہت عزیز ہے۔ جب وہ سر اٹھا کر روبدار انداز میں لوگوں پر حکم چلاتے ہیں تو لوگ انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں ان کی عزت لوگوں کے پیروں تلے رون دوں گی؟ حریم نے سخت جملے ادا کرنے سے خود کو روکا تھا۔ اس کا باپ اس کا آئیڈیل تھا۔ وہ اپنے بابا کا سر کسی قیمت پہ نہیں جھکنے دینا چاہتی تھی۔ تمہیں اپنے بابا سے بہت پیار ہے نا؟ ارحام نے اچانک بدلے ہوئے لہجے کے ساتھ سوال کیا۔ تو حریم چونک گئی مگر لہجے کو ہموار رکھا۔ ہاں، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتی ہوں اور کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رخ موڑ گئی۔ مبادا اس کے نم لہجے کو محسوس کرتے ہوئے ارحام اس کا فیصلہ نہ بدل دے۔ بابا اور ارحام میں سے وہ بابا کی عزت کو چن سکتی تھی۔ مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ غم بھری آواز میں کہتے ہوئے حریم کے دل کے تار چھیڑ چکا تھا۔ وہ کوئی ٹین ایجر لڑکی نہیں بلکہ 24 سالہ سمجھدار لڑکی تھی۔ اچھے برے کو سمجھتی تھی۔ وہ اس بات کو بھی جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو ہے صاف صاف کہو۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو ارحام خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا۔ 2 منٹ کے لیے ان دونوں میں گہری خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ حریم کا اپنا سانس اکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ارحام جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں پائے گی۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اچانک دوبارہ رابطہ منقطع ہوا۔ ارحام کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی جبکہ حریم زاروں قطار رونے لگی۔ وہ جتنا اس شخص سے بھاگ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے دماغ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آخر کیوں اس سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا؟ وہ بے بسی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ بجا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ملک زریان نے دروازے سے جھانکتے ہوئے حریم سے اجازت چاہی۔ میرے خیال میں تو تم اندر آ ہی چکے ہو، وہ بے دلی سے مسکرائی۔ آج کل وہ ہر کسی سے 2 ٹوک بات کر رہی تھی۔ اس کا اندازہ شاید اسے خود بھی تھا۔ مجھے ویسے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آخر 4 دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ اتراتے ہوئے کمرے میں چلا آیا جبکہ حریم کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ تمہیں اس شادی سے کیا ملے گا؟ آخر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ ملک زریان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ حریم بی بی، تم سے میرے بہت سے حساب باقی ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جواب دیتے ہوئے میز پر رکھا سیب ہاتھ میں اٹھا چکا تھا جبکہ بٹھ پہ بیٹھی ہوئی حریم نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر تمہیں اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ اس نے اپنے ماموزاد ملک زریان سے سوال کیا جس کے ساتھ 4 دن بعد اس کا نکاح ہونا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں تڑپ تڑپ کر مری تھی، اب میں بھی تمہیں اسی طرح سے تڑپاؤں گا۔ بس ایک بار شادی ہو جانے دو، اور ویسے بھی یہ شادی نہیں ایک سودا ہے۔ مس حریم، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں تم سے شادی کو مرا جا رہا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے حریم کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ تڑپ کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں نہیں جانتی کہ آخر بابا اس شادی پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں۔
ممی نے صرف اتنا بتایا ہے کہ بابا کو کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور ماموں نے ان کی مدد کی تھی، اسی کے بدلے میں یہ شادی ہو رہی ہے۔ بتاؤ آخر شادی کی حقیقت کیا ہے زاریان؟ وہ سختی سے آنکھیں مینچ گئی۔ بزنس مین ساری زندگی کاروبار کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کوئی سودا نہیں ہوتی۔ ملک زریان طنزیہ ہنسا۔ جانتی ہو اصل وجہ کیا ہے؟ تمہارا باپ اس رشتے کے بدلے میری دولت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تمہارے باپ نے خود تمہاری بھولی لگائی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زور سے ہنسنے لگا، جبکہ حریم نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سننے کے بعد اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ آنسو اس کی پلکوں کے بند توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھے۔ میرے باپ نے میری بولی نہیں لگائی، یہ تو میرے ماموں ہے جو ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ سختی سے کہتے ہوئے ملک زریان کو غصہ دلا گئی۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ حریم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ حریم گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر دیوار آڑے آ گئی۔ اس کے لیے مزید پیچھے جانا ممکن نہ رہا۔ ملک زریان کرسی سے اٹھ کر اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے دور رہو، وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ حریم ڈارلنگ، ایک لمحے کو سوچو، اگر شادی سے ٹھیک 4 دن پہلے تم کسی زیادتی کا نشانہ بن جاؤ تو تمہارے باپ کی عزت کا کیا بنے گا؟ شادی ٹوٹ جائے گی اور تمہارا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گلا پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت سوار تھی۔ حریم کو اس کا چہرہ کسی مکروہ بدروح کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو زریان، دور رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر ملک زریان اس کا دوپٹہ کھینچ چکا تھا۔ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارے لیے ایسی سزا چنوں گا کہ زندگی بھر پچھتاتی رہو گی۔ مس حریم کامران، وہ دانت پیستے ہوئے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کر گیا۔ حریم حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، مگر اس وقت میں ہمدردی کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ خمارآلود لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تم ملعون انسان، مجھ سے دور رہو۔ وہ اسے دھکا دے کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ ملک زریان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میری مرضی کے بغیر تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ملک زریان کون ہے اور بدلہ لینے کا اس کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس پر جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک حریم کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ میڈم صاحبہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ گارڈ نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ حریم مسلسل چیخ رہی تھی، جبکہ ملک زریان اس کی آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام رہا۔ چند لمحوں بعد گارڈ نے بغیر ہچکچاہٹ کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ملک زریان صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بغیر گارڈ ہونے کی پرواہ کی اپنی مالکن کے حق میں بول گیا تھا، جو ملک زریان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو ہم دونوں کے درمیان بولنے والے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ نوکری سے نکلوا دوں گا۔ ملک زریان نے اچانک گارڈ کو وہاں دیکھ کر حریم سے فاصلہ بنایا تھا۔ صاحب، بے شک میری نوکری چلی جائے مگر کسی لڑکی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آپ جائیں یہاں سے، کامران صاحب کی موجودگی میں آئیے گا۔ گارڈ نے ملک زریان پر پستول تان دیا تھا۔ وہ ایک وفادار ملازم تھا جس کے اندر غیرت بھی بھری ہوئی تھی۔ حریم نے شکر ادا کیا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن نے الگ شور برپا کیا ہوا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ گارڈ کو گالیاں بکتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ حریم روتے ہوئے بٹ کی ٹیک سے سر ٹکا گئی۔ اسے ملک زریان سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس شادی کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا مقصد چھپا تھا، مگر وہ مقصد کیا ہے اس بات سے وہ انجان تھی۔ بی بی جی، اب ٹھیک تو ہے آپ؟ کہے تو کامران صاحب کو بلاؤ۔ میں کب تک ملک زریان کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ آپ جانتی ہے کہ وہ میرا گھر برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گارڈ نے بے بسی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ حریم ابھی تک بے سدھ ہو کر بیڈ پر لیٹی تھی، جبکہ مسز کامران اپنی کسی سہیلی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی اور کامران صاحب میٹنگ کے لیے گھر سے باہر تھے۔ تم جاؤ، اس کی ہمت نہیں کہ دوبارہ یہاں آئے۔ بابا سے بات ہو گئی ہے، وہ 10 منٹ تک آ رہے ہیں۔ حریم نے جھوٹ بولتے ہوئے گارڈ کو وہاں سے بھیجا،
جلدی سے کمرے کا دروازہ لوک کیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ اپنی زندگی ملک زریان کے ہاتھوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ارحام کو ہاں بول دے گی، کیونکہ ملک زریان جیسے جنگلی شخص کے ساتھ وہ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی، جو اس کی ہی عزت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ حریم نے کال کرتے ہی بغیر سلام کے ارحام سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت کورٹ سے واپس آ رہا ہوں، تم بتاؤ کیا بات تھی؟ ارحام نے لاپرواہی انداز میں پوچھا تو حریم کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ کیا ہم ابھی اسی وقت نکاح کر سکتے ہیں؟ وہ لب چباتے ہوئے کہہ گئی تھی، مگر اب خود شرم کے مارے اس کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ ایک منٹ، ارحام یہ کہتے ہی اپنے کان صاف کرنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 3 سال سے جس بات کو سننے کا انتظار کر رہا تھا، بالآخر وہ مبارک گھڑی آ پہنچی تھی۔ وہ خود کہہ رہی تھی نکاح کا، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کیا تم مجھے دوبارہ پروپوز کر سکتی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے شوخ لہجے میں کہہ گیا، جبکہ حریم مسکرانے لگی۔ 2 ہفتوں بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ حریم نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں تیار ہوں، کیا میں تمہیں ابھی لینے آ جاؤں؟ ارحام نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تو حریم مسکرانے لگی۔ اس کے ماں باپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر انہیں کیا؟ ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے معاف کر دیں گے اور وہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ بیمار ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا ضروری سامان اس نے بیگ میں ڈالا، اچھی سی چادر اوڑھی اور کچن میں چلی آئی۔ بیگ ابھی تک اس کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے چائے بنائی۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ کوشش سے نیچے کی طرف چلی آئی، جہاں دونوں گارڈ گیٹ پر بیٹھے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ پہلے تو انہیں اپنی مالکن کے دماغ کی حالت پر پریشانی ہوئی، مگر پھر کون ظالم اتنی سردی میں چائے کو ٹھکرا سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے چائے کے کپ تام چکے تھے۔ آدھا گھنٹہ بعد اپنے کمرے سے نکلی اور خاموشی سے گیٹ پار کر گئی۔ سارا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کالی رات، اوپر سے دھند، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ خاموشی سے گلی کے نکڑ تک چلی آئی۔ بڑے بڑے بنگلے جو قطار میں کھڑے پیسے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ آج وہ اس بات کے گواہ بھی تھے کہ ماں باپ کی خود غرضی کی وجہ سے ایک لڑکی ان کی عزت رون کر غیر محرم کے ساتھ چل پڑی تھی۔ 26 برس پہلے ایک عورت نے ایسی ہی غلطی کی تھی اور وہ آج تک سزا بھگت رہی تھی، مگر یہ لڑکی وہ سب نہیں جانتی تھی۔ ایک بار پھر سے ماضی خود کو دہرا رہا تھا۔ انکل آنٹی گھر پر تھے؟ ارحام نے نظریں چراتے ہوئے سوال پوچھا۔ نہیں، امی شاپنگ پر گئی ہے اور بابا ہمیشہ کی طرح اپنے کسی آفس کے کام میں مصروف ہے۔ وہ گھر نہیں تھے، حریم نے کھانتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ کئی بار اپنی دوستوں کے ساتھ اکیلے گھومنے گئی تھی، مگر آج خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ دیکھنا انکل آنٹی مان جائیں گے، بس ایک بار نکاح ہو جانے دو۔ ارحام نے حریم کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ مسکرا کے رہ گئی۔ ان کی سوسائٹی میں یہ تو عام باتیں تھی۔ ہم نکاح کب کریں گے؟ حریم نے شرم سے سر جھکاتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں بار بار نکاح کا کہتے ہی اس کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ ہم کچھ دن فارم ہاؤس پر رہیں گے، جیسے ہی خطرہ ٹلے گا ہم لوگ نکاح کر لیں گے۔ تم جانتی ہو ملک زریان اور کامران صاحب کو یہاں معلوم نہیں ہے، وہ ہمیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ارحام نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے حریم کی طرف دیکھا تھا، جو کھڑکیوں میں دیکھتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ قدم اس کے لیے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی طاری ہو گئی۔ حریم باہر دیکھتی رہ گئی اور ارحام کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ حریم اٹھ جاؤ، ہم فارم ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ ارحام نے نرمی سے حریم کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہم پہنچ بھی گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ حریم نے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے دوپٹہ درست کیا تھا۔ ارحام نے نظریں پھیر لی۔ ایسے نظر کیوں چرا رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ حریم نے بڑے غور سے ارحام کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ تم میرے پہلو میں بیٹھی ہو، وہ بھی پورے حق کے ساتھ، اور میرا ایمان خراب بھی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے حریم کو شوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔
وہ شرماتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ ارحام کی باتیں اسے سر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی کوریڈور میں داخل ہوئے، بارش نے ان کا استقبال کیا۔ حریم نے ہاتھ آگے کر کے بارش کو محسوس کیا تھا، جبکہ ارحام اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سامان کمرے تک لے گیا تھا، جبکہ حریم پلر کے ساتھ کھڑی برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، مگر وہ کچھ تو سوچ رہی تھی جو اسے ارد گرد سے بیگانہ کر چکا تھا۔ حریم، کیا کر رہی ہو یہاں؟ ارحام نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک شخص کے لیے وہ ہر چیز چھوڑ آئی تھی، کیا وہ اس کی امیدوں پر پورا اتر سکتا تھا یا نہیں؟ کیا وہ اس کا ساتھ اچھے سے نبھا بھی سکتا تھا یا نہیں؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ وہ آنکھ مارتے ہوئے ہنسنے لگا، جبکہ اس کی اس حرکت پر حریم ہوش میں واپس آئے۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پیٹھ ارحام کی جانب تھی۔ وہ دھیرے دھیرے حریم کی طرف بڑھنے لگا۔ حریم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارحام کیا سوچ رہا ہے۔ اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو ہم یہاں تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں۔ میں نے ملازمہ کو چائے بنانے کا کہہ دیا ہے۔ ارحام اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیے اسے ایک نئے مشورے سے نواز گیا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ بارش میں نہا سکتے ہو؟ اسے لگا تو ارحام منع کر دے گا، مگر وہ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر لان کی طرف بڑھنے لگا۔ حریم حیران ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ دونوں بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ ارحام کی نظریں حریم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ حریم مسکرا کر ارحام کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جھجک کر پوچھنے لگی تو وہ بولا، تم کتنی خوبصورت ہو۔ اگر آج کی رات ہمارا نکاح ہو جاتا تو زیادہ اچھی بات تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگا، جبکہ حریم مسکرا کے رہ گئی۔ اسے لگا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا، مگر وہ تو اس سے نکاح کی باتیں کر رہا تھا۔ حریم کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اسے اب لگنے لگا تھا کہ یہ شخص اس کے لیے پرفیکٹ ہے۔ وہ اس کی امیدوں پہ لازمی پورا اترے گا۔ بس کر دو، بخار ہو جائے گا تمہیں۔ چلو میرے ساتھ۔ ارحام نے زبردستی حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے ہاتھوں کو کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، میں کچن میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ارحام عجلت میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حریم اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ابھی وہ کپڑے بدل کر کمرے میں آئی ہی تھی جب بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ارحام اپنے کمرے سے بھاگا اور فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا حریم، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی لائٹ آن تھی۔ لائٹ چلی گئی تو میں ڈر گئی۔ تمہیں پتہ تو ہے مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے ارحام سے لپٹ چکی تھی، جبکہ ارحام وہی سن ہو کے کھڑا رہا۔ اس نے کتنی بار حریم کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے رد عمل سے ڈرتے ہوئے وہ صرف اس کا ہاتھ ہی پکڑ پایا تھا۔ مگر اب وہ لڑکی سارے فاصلے مٹا چکی تھی۔ ارے پاگل، کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آؤ، چائے پیتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں وہاں اکیلی نہیں سو سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ملازمہ کہاں گئی ہے؟ حریم نے اچانک سوال کیا اور ارحام ہڑبڑا گیا۔ وہ یہی کہیں ہوگی، لگتا ہے اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہے۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور فارم ہاؤس کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے۔ میں نے صرف اسے چائے بنانے کو بولا تھا، اب تو وہ سو بھی چکی ہوگی۔ ارحام نے صفائی پیش کی تو حریم نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اتنا بکھلایا ہوا کیوں تھا؟ رات گئی تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ باہر بجلی چمکتی تو حریم ڈر کے مارے ارحام سے لپٹ جاتی۔ وہ اندھیرے میں بھی مسکرا کے رہ جاتا۔ یہی تو اس کے مقصد میں شامل تھا۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا ارحام، میں اپنا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہوں۔ اگر تم نے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ ارحام کا بازو تھامتے ہوئے اس کے قریب ہو چکی تھی۔ اسے ایسا ڈر لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے دل کی دھڑکن تیز تھی، جبکہ اتنی ٹھنڈ میں بھی ماتھے پر پسینہ واضح محسوس ہو رہا تھا۔ حریم، تم جانتی ہو تمہیں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، ارحام نے گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حریم نے تڑپ کر اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ ایسے مت کہو ارحام، میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ حریم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پہلے اس کی بہن مر گئی اور پھر ارحام بھی اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔
اس کے ماں باپ کے لیے تو وہ اہمیت کی حامل ہی نہیں تھی۔ باپ کو کاروبار سے فرصت نہیں تھی اور ماں آئے دن پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے بادل گرجنے کی آواز بڑھ رہی تھی ویسے ہی ان دونوں کے درمیان فاصلے سمٹتے گئے۔ ارحام کے ہاتھ میں اب بھی حریم کا ہاتھ تھا اور وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ جسے چاہا اسے پا لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حریم کی سرگوشی بھی کمرے میں سامان کم ہونے کی وجہ سے گونج اٹھی تھی۔ ارحام تھوڑا اس کے قریب ہوا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے رضائی اٹھائی اور اس کے ارد گرد پھیلا دی اور خود بھی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ حریم کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا مگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آج وہ ارحام کے رحم و کرم پر تھی۔ بے شک وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب بھی نہ بھٹکتا مگر وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ ارحام کا ہاتھ حریم کے کندھے سے سرکتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر چکا تھا۔ ارحام کی نظریں اب بھی سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھی جبکہ حریم گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس نے سہولت سے ارحام کا ہاتھ جھٹکنا چاہا مگر دھیرے دھیرے بے ہوشی اس پر طاری ہونے لگی۔ وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ چائے میں کچھ تو ایسا تھا جس نے اسے ہوش و حواس سے ہی بے گانہ کر ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صبح وہ اپنے اوپر بھاری وجود پا کر پل بھر میں ہوش میں آئی۔ ارحام، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ خوفزدہ ہو کر اسے خود سے دور کر چکی تھی مگر ارحام اور اپنی حالت دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے بیٹھی رہی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ارحام، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے شال لی اور ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ ارحام مطمئن ہو کر اٹھ بیٹھا۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تمہارے لیے نئی بات ہو۔ طوائف کی بیٹی ہو، اتنا نخرہ کس بات کا؟ وہ کہیں سے بھی وہ ارحام نہیں لگ رہا تھا جسے اس لڑکی نے بے حد محبت کی تھی۔ اپنے اصولوں کے باوجود وہ اس کا ہر کہا مانتا تھا مگر وہ اسے کس موڑ پر مات دینے والا تھا یہ وہ نہیں جان پائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے ہوش و حواس میں بھی ہو؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر اپنے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ روتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی جبکہ ارحام وہاں بیٹھا مسکراتا رہا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب وہ لڑکی اس کے نزدیک دھوکوڑی کی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ارحام، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حریم ساری تمیز و لحاظ بھلا کر ارحام کو وہاں سے جانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب میں نے تمہاری مرضی سے کیا ہے اور تم نے ایک بار بھی مجھے نہیں روکا، تو پھر یہ ڈرامہ کس لیے؟ ارحام کوفت زدہ سا ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حریم حیران ہو کر اس مرد کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو ٹھکرا کر آئی تھی۔ وہ ہو بہو ملک زریان کی کاپی لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ارحام کے لہجے میں ملک زریان بول رہا ہو۔ ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا بولنا برا لگ رہا ہے نا؟ مجھے بھی ایسے ہی برا لگا تھا۔ وہ رکا اور طنزیہ مسکرایا۔ اور تم جیسی لڑکیوں کو استعمال کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے دودھ کا گلاس ایک طرف رکھ کر کھڑا ہو گیا جبکہ حریم کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ جگہ پر تو ہے؟ حریم نے کھانپتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آ چکی تھی اور اب ارحام کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ہاں بالکل، تم ٹھیک سن چکے ہو۔ لڑکیوں کو استعمال کرنا میرا محبوب شیوا ہے۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تم جیسی لڑکی پر مر مٹا ہوں؟ ایسا نہیں ہے میری جان، میں تو ہفتے میں کئی تم جیسی لڑکیوں کو اپنے سر سے وار کر پھینک دیتا ہوں۔ وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھنے لگا جبکہ حریم جزیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ دو کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ وہ بے یقینی سے ان آنکھوں میں دیکھنے لگی جن کو دیکھنے کے بعد وہ ہر چیز بھول گئی تھی۔ وہ کتنا اپنا لگا تھا مگر آج وہی اس کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ چکی تھی جبکہ ارحام مسکرانے لگا۔ اس طرح سے میرے قریب آؤ گی تو میں خود کو تم سے دور نہیں رکھ پاؤں گا، وہ جذبات سے مخبور لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ حریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اسے اب تک استعمال کرتا رہا اور وہ جان ہی نہیں پائی۔ بائی دی وے مس حریم، ہار مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے باہر جانے لگا۔
زندگی میں پہلی بار حریم کو وہ محبوب چہرہ نہایت ہی مکروہ لگا تھا۔ میں رات کو پھراؤں گا، مجھے تیار ہونے کو بولنا نہ پڑے، سمجھی؟ وہ سر سے پیر تک گھورتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ پیچھے لوگ لگنے کی آواز سنتے ہی وہ ہوش میں واپس آئی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ دروازہ پیٹنے لگی مگر وہ پیچھے سے تالا لگا کر جا چکا تھا۔ اسے اب سب سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کس دل میں پھنس چکی ہے۔ حریم رونے لگی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ارحام، اگر تمہیں مار کر مجھے جیل جانا پڑا تو بھی مجھے منظور ہے۔ وہ چیخ کر بولی اور روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ شخص اسے استعمال کر چکا تھا، اب وہ کس منہ سے گھر واپس جاتی؟ اس نے کمرے کی توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ غصہ اس کے ذہن پر کھنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ارحام، نہیں، تم ایسے نہیں تھے، وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ملازمہ نے ہمدردانہ نظروں سے اس کے کمرے کی طرف پھر دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دل اس کا بھی بہت دھڑک رہا تھا مگر وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ ارحام نے اس سے پہلے ہی دھمکایا تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لے۔ پل بھر کو تو اس کا دل کیا کہ وہ حریم کی مدد کرے مگر اس کے بچے اور بیمار شوہر اسی فارم ہاؤس میں رہتے تھے۔ وہ ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے باقی لوگوں کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ بہت مجبور تھی، بے بس سی ہو کے رہ گئی تھی۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو، خدا کے لیے کوئی ہے باہر؟ حریم زور زور سے چلانے لگی مگر سب بے سود۔ وہ بھاگ کر لیپ ٹاپ کی طرف آئی۔ اس پر چلنے والی ویڈیو نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو کیا رات والی ویڈیو؟ ان دونوں کے درمیان ہونے والی سارے باتیں، سارا کچھ اس میں موجود تھا۔ وہ مختلف کلپس نکال کر اپلوڈ کر چکا تھا۔ نہیں ارحام، ایسا نہیں کر سکتے آپ، گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ دکھ، ملال اور غصہ، نہ جانے کیا کیا تھا اس کے چہرے میں۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے لیپ ٹاپ دیوار پر مار چکی تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارحام اسے یہاں کس مقصد سے لایا ہے۔ وہ ہر چیز پہ غصہ نکالتی تک ہار کر ڈھیر سی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں شام کو آؤں گا، تم ابھی تک صبح والے حلیے میں موجود ہو۔ ارحام کمرے میں داخل ہوتے ہی مصروف سے انداز میں کہنے لگا۔ وہ اسے کہا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حریم کے ہاتھ میں چاقو چھپا ہوا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ارحام، وہ خوابدیدہ کیفیت میں بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب کر چکی تھی، جبکہ ارحام ہنسنے لگا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت سوار تھی۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ کسی اور کے نکاح میں موجود تھی، کسی اور کی بیوی تھی، مگر تمہارا باپ نشے کی حالت میں میری ماں کو استعمال کرتا رہا۔ پورے 3 دن وہ زندہ رہی مگر تمہارے باپ کی قید میں۔ تمہارا باپ شیطان تھا، اس نے میری ماں کو مار دیا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں تو بس تمہیں استعمال کر رہا تھا، تم ایک مہرا تھی، اصل رسائی تو مجھے ملک کامران تک چاہیے تھی۔ اس کے چہرے پہ کئی تاثرات ابھرے تھے اور آخر میں وہ خباثت سے کہتے ہوئے ہنسنے لگا، جبکہ یہ بات سنتے ہی حریم جہاں کھڑی تھی وہی ساکت رہ گئی۔ اس کا باپ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں ارحام، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مجھے استعمال کیا، میری ویڈیو اپلوڈ کر دی اور اب کہہ رہے ہو یہ میرے والد نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ نہیں، وہ ایسے ہرگز نہیں ہے، ان پر الزام مت لگاؤ۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے ارحام کو دھکا مار چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، حریم ہلکے بل چلائی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میرے نزدیک تمہاری اہمیت کسی طوائف جیسی ہے جنہیں میں استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں اور دوبارہ نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارحام نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے نفرت سے کہا، لیکن میں طوائف نہیں ہوں، مجھے تم جانتے نہیں۔ وہ غرائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم طوائف سے کم نہیں؟ اتنا عرصہ بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہی، تب تمہاری یہ سو کالڈ عزت کہاں گئی تھی؟ تم سے تو طوائف بھی 1000 درجے بہتر ہوتی ہے، کم از کم وہ مانتی تو ہے کہ وہ دھندے والی ہے اور تم جیسی۔ ابھی اس نے آدھا جملہ ادا کیا تھا جب منہ پر پڑنے والی تھپڑ نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ تم نے میری ماں کو طوائف بولا، میں خاموش رہی۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ تم جو کہو گے میں سر جھکا کر مانتی رہوں گی؟ میں ان RTP کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ غصے سے غراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لینے لگی، جبکہ ارحام غصے سے اس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔
اب پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا، وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حریم نے گلدان اٹھا کر مارنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ اس کے دونوں بازو باندھ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ مجھ سے دور رہو، میرے قریب آئے تو سر پھوڑ دوں گی، میں تمہارا گھٹیا انسان۔ وہ روتے ہوئے اسے دور رہنے کا کہنے لگی، جبکہ ارحام اس کے سر کا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک چکا تھا۔ ویلڈ کلاس کی لڑکی جو دوپٹہ پہنتی تھی، لوگ اسے اولڈ فیشن کہتے تھے۔ آج وہ محبت کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ارحام، خدا کا واسطہ ہے دور رہو مجھ سے، وہ منتیں کرتے ہوئے ہاتھ چھوڑ گئی تھی، جبکہ ارحام اس کے کان کے قریب منہ کر گیا۔ ارحام شاہ استعمال کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر تم میں کچھ تو الگ ہے، وہ گمبھیر آواز میں کہتا ہوا اس کی کان کی لوک کو چھو گیا تھا، جبکہ حریم کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے رہ رہ کر اس خبیث انسان پہ غصہ آ رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی، میں تمہارے خلاف ایف آئی آر کٹواؤں گی، مجھے کوئی عام لڑکی مت سمجھنا۔ ارحام، ان سب کا بدلہ لوں گی جنہیں آج تک تم اپنی ہوس کا نشانہ بنتے آئے ہو۔ وہ غصے سے غراتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، جبکہ ارحام ہنسنے لگا۔ وہ جم جاتا تھا، اس کے لیے یہ مکے بہت معمولی چیز تھے۔ تمہیں تب تک استعمال کرتا رہوں گا جب تک میری ماں کی موت کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں ملک زریان کی ماں کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ ملک زریان تمہیں قاتل سمجھتا ہے، اس لیے تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے تم سے بدلہ لے لیا، بلکہ تم سے نہیں، تمہارے باپ سے۔ وہ جملہ درست کرتے ہوئے حریم کو رونے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی بے بسی محسوس کر رہی تھی جیسے ایک دن پہلے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا فیصلہ مانے یا اپنے دل کی سنے۔ اس کے دل نے اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کاش وہ خود غرض نہ بنتی، باپ کو سوچتی تو شاید عزت سے گھر تو بیٹھی ہوتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ کمزور ہے، جبکہ ارحام طاقتور۔ وہ اس کا مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے منتوں پر آئی تھی، مگر مقابل سمت کھڑے شخص پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کامران صاحب، کچھ کیجیے نا، پورے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مسز کامران نے روتے ہوئے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماں یہاں اس کو اپنے نصیب سے بچاتی رہی، وہی باپ کے کیے کی سزا بھگت رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نادیہ بیگم، میں بھول گیا تھا، ماں طوائف ہے تو بیٹی کیسے شریف زادی ہوگی؟ کامران صاحب نے نفرت سے کہتے ہوئے بیوی کو دیکھا۔ نادیہ بیگم روتے ہوئے صوفے پر ڈھیر سی ہو گئی۔ آج وہ بیٹی کے لیے کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار تھی۔ میں طوائف نہیں تھی، مجھے زبردستی بنایا گیا تھا۔ نادیہ بیگم نے روتے ہوئے ملک کامران کی طرف دیکھا۔ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے تم اپنے گھر سے فرار ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے جیسی نسل نکل آئے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ وہ سر تھام چکے تھے، جبکہ نادیہ بیگم روتی رہی۔ جانتی ہو میں پسند کی شادی کے کیوں خلاف تھی؟ کیونکہ ایسی عورتیں بزدل بچے پیدا کرتی ہے۔ شمسہ خاتون نے گفتگو میں حصہ ڈالا تھا۔ کہنے کو تو وہ کامران صاحب کی والدہ تھی، مگر اکثر ان دونوں کو ان کے کیے گئے گناہ یاد رہتی تھی، جن کی وجہ سے انہوں نے شمسہ خاتون کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سب آپس میں جھگڑتے رہے۔ نادیہ بیگم روتے ہوئے اپنے کردار کی صفائیاں دینے لگی۔ 26 برس پہلے وہ بھی ملک کامران کی محبت میں گھر سے بھاگی تھی۔ انہوں نے اپنا ڈرائیور بھیجا تھا، مگر ڈرائیور کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے نادیہ بیگم کو استعمال کیا اور ایک کھوٹے کے سامنے پھینک دیا، اور ملک کامران کو کہا کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ملک کامران نے ڈرائیور کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ 1 سال بعد ان کا کوٹے پر جانا ہوا۔ وہاں نادیہ بیگم کو دیکھ کر وہ صدمے میں رہ گئے۔ جب انہوں نے نادیہ بیگم سے معلوم کیا تو ساری کہانی کا پتہ چلا۔ تب وہ انہیں نکاح میں لے تو آئے، مگر کبھی بھی ان کے کردار کی گواہی نہیں دے پائے، بلکہ ہمیشہ ان پر شک اور طنز کرتے رہے۔ بے شک مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیجیے گا، مگر ایک بار میری بیٹی کو مجھ سے ملوا دیجیے۔ آپ کے تو بہت تعلقات ہیں، کچھ کیجیے۔ نادیہ بیگم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے خود کو ملک کامران کے قدموں میں گرا دیا تھا،
ملک کامران ان کے سر پر کھڑے چلا رہے تھے۔ شمسہ خاتون یہ نظارہ دیکھ رہی تھی جبکہ وہ بے بسی سے روتی رہ گئی۔ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی مگر محبت کے ہاتھوں برباد ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے استعمال کرتے رہو گے اور میں تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے ارحام کو دھکا دے چکی تھی۔ تمہاری بھول ہے یہ۔ میں نے پولیس میں تمہارے خلاف زیادتی کا کیس کروا دیا ہے۔ تم ہر چیز ٹھیک کر رہے تھے مگر جو تم نے لیپ ٹاپ میرے پاس رکھا تھا تم نے وہی غلطی کر دی۔ میرا وکیل پولیس کو لے کر پہنچ گیا ہوگا۔ اب تم پر اس سب کے علاوہ بھی ایک اور الزام لگے گا اور وہ ہوگا میرے قتل کا الزام۔ تمہیں نہیں پتا ہم ملک خود برباد ہو جائے مگر دوسروں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ سمجھے تم مسٹر ارحام؟ وہ ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے کسی پاگل عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی جادو زدہ بوڑھی کی طرح کہہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ ارحام حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے بازی پلٹ دی تھی۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ جب تم زندہ ہوگی تو مجھ پر کوئی کیس نہیں ہو سکے گا اور میں اس کیس کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ وہ جلدی سے حریم کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے اس نے وہ جو چوہے مار دوائی والا دودھ پی لیا۔ اس نوکرانی نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنے گاؤں روانہ ہو چکی تھی، وہ گاؤں جس کے بارے میں ارحام نشان بھی نہیں جانتا تھا۔ ان کی ملک کامران سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ عورتوں کو ہی قربانی دینی پڑ گئی تھی۔ آج ایک عورت نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تم مر گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ سب تمہارے باپ کو سبق سکھانے کے لیے کیا ہے تاکہ کوئی اور روبینہ شاہ کو کبھی موت نہ ملے۔ وہ چلا رہا تھا، حریم کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم مجھے برباد کرنے کے بارے میں سوچو گے تو صحیح، میں تمہاری 7 نسلیں مٹا دوں گی۔ درد کی شدت سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگا۔ وہ بے دم ہو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی جبکہ ارحام آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی ملک کامران کی بیٹی نہ ہوتی تو آج اس کی بیوی کے طور پر موجود ہوتی مگر وہ تو صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ ابھی وہ وہی کھڑا تھا جب پولیس انسپکٹر نے اسے ہتھکڑی پہنائی۔ وہ سن ہو چکا تھا، اسے جیل ہو گئی۔ اس کے چچا نے اسے بچانے کے لیے پاگل ثابت کر دیا اور علاج کے لیے اسے دوسری ملک بھیج دیا گیا۔ ملک کامران نے جب یہ جانا کہ ان کی بیٹی کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے تو وہ شرمندہ ہو کے رہ گئے۔ ارحام سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ صلح کے معاہدے پر دستخط کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے ایک لڑکی ماری گئی تھی اور وہ ابھی تک اس گرد سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس نے حریم کا برا نہیں چاہا تھا مگر یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک لیپ ٹاپ کے سہارے اتنا کچھ کر سکتی ہے۔ نادیہ بیگم پاگل ہو چکی تھی۔ ان کی چیخیں بنگلے کے در و دیوار تک ہلا ڈالتی تھی۔ ملک کامران پہلے سے بھی زیادہ بزنس پر توجہ دینے لگے۔ ملک زریان کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اگر وہ شروع میں اس کے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو شاید وہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی۔ غلطی کسی اور کی تھی مگر اس کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ساری زندگی حلال حرام کا فرق کرنے والی بالآخر خرام موت مر گئی۔ جدید زمانے کی اس محبت نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کر دیا تھا۔ ملک خاندان مکمل طور پر اب بکھر چکا تھا۔